بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ہم رات باہر چلتے رہے، اور جب رات کا آخری حصہ آیا تو ہم نے پڑاؤ ڈالا۔ وہ مسافر کے لیے اس وقت کے پڑاؤ سے زیادہ مرغوب اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پھر ہم اس طرح غافل ہو کر سو گئے کہ ہمیں سورج کی گرمی کے سوا کوئی چیز بیدار نہ کر سکی۔ سب سے پہلے بیدار ہونے والے شخص فلاں تھا، پھر فلاں، پھر فلاں۔ ابرو جان نے سب کے نام لیے لیکن اوف کو یہ نام یاد نہیں رہے۔ پھر چوتھے نمبر پر جاگنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تو ہم کبھی آپ کو جگاتے نہیں تھے، یہاں تک کہ آپ خود بیدار ہوں، کیونکہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب میں تازہ وحی آتی ہے۔ جب حضرت عمر جاگ گئے اور یہ عمدہ آفت دیکھی، اور ایک نڈر دل والے آدمی تھے، پر زور زور سے تکبیر کہنے لگے۔ اسی طرح بآواز بلند آپ اس وقت تکبیر کہتے رہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سے بیدار نہ ہو گئے۔ تو لوگوں نے پیش آمدہ مصیبت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، سفر شروع کرو۔ پھر آپ تھوڑی دیر چلے، اس کے بعد آپ ٹھہر گئے اور وضو کا پانی طلب فرمایا اور وضو کیا اور اذان کہی گئی۔ پھر آپ لوگوں نے نماز پڑھی۔ جب آپ نماز پڑھانے سے فارغ ہوئے تو ایک شخص پر آپ کی نظر پڑی جو الگ کنارے پر کھڑا ہوا تھا، اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اے فلاں، تم نے ان لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک ہونے سے کون سی چیز نے روکا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی ہے اور پانی موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پاک مٹی سے کام نکال لو، یہ تجھ کو کافی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا تو لوگوں نے پیاس کی شکایت کی۔ آپ پھر ٹھہر گئے اور فلاں یعنی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ ابرو جان نے ان کا نام لیا تھا لیکن اوف کو یاد نہیں رہا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی طلب فرمایا۔ ان دونوں سے آپ نے فرمایا کہ جاؤ پانی تلاش کرو۔ یہ دونوں نکلے۔ راستے میں ایک عورت ملی جو پانی کی 2 پکھالیں اپنی اونٹ پر لٹکائے بیچ میں سوار ہو کر جا رہی تھی۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ پانی کہاں ملتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کل اس وقت میں پانی پر موجود تھی، یعنی پانی اتنی دور ہے، کل میں اسی وقت وہاں سے پانی لے کر چلی تو آج یہاں پہنچی ہوں، اور ہمارے قبلہ کے مرد لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ اچھا ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے پوچھا کہاں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اس نے کہا اچھا وہی جن کو لوگ صحابی کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہی ہے جسے تم کہہ رہی ہو۔ اچھا اب چلو۔ آخر یہ دونوں حضرات اس عورت کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں لائے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ عمران نے کہا لوگوں نے اس اونٹ سے اتار لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن طلب فرمایا اور دونوں پکھالوں یا مشکیزوں کے منہ سے اس برتن میں کھول دیے۔ پھر ان کا منہ اوپر کو بند کر دیا، اس کے بعد نیچے کا منہ کھول دیا۔ تمام لشکروں میں منادی کر دی کہ خود بھی سیر ہو کر پانی پئیں اور اپنے تمام جانوروں کو بھی پانی وغیرہ پلا لیں۔ پس جس نے چاہا پانی پیا اور پلایا، سب سیر ہو کر آخر میں اس شخص کو بھی ایک برتن میں پانی دے دیا جسے غسل کی ضرورت تھی۔ وہ عورت کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اس کے پانی سے کیا کیا کام لیے جا رہے ہیں، اور وہ خدا کی قسم جب پانی لیا جانا اس سے بند ہوا تو ہم دیکھ رہے تھے کہ اب مشکیزوں میں پانی پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اس کے لیے کھانے کی چیز جمع کرو۔ لوگوں نے اس کے لیے عمدہ قسم کی کھجور، اجوا، آٹا اور ستو اکٹھا کیا، یہاں تک کہ بہت سارا کھانا اس کے لیے جمع ہو گیا۔ تو اسے لوگوں نے ایک کپڑے میں رکھا، عورت کو اونٹ پر سوار کر کے اس کے سامنے وہ کپڑا رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہمیں تمہارے پانی میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے سیراب کر دیا۔ اس کے بعد مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہارے پانی میں کوئی کمی پیش نہیں کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیراب کر دیا، یا پھر وہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ اس کے بعد مسلمان اس قبیلہ کے دور و نزدیک کے مشرکین پر حملہ کیا کرتے تھے، لیکن اس گھرانے کی جس اس عورت کا تعلق تھا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ یہ اچھا برتاؤ دیکھ کر ایک دن اس عورت نے اپنی قوم سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ تمہیں جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا تمہیں اسلام کی طرف کچھ رغبت ہے؟ قوم نے عورت کی بات مان لی اور اسلام لے آئی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ مزید پیاری پیاری احادیث سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔